سامعین آداب، بھارت وکاس ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر شبیر الزماں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھارت وکاس ڈائری کا ہمارا آج کا سفر ضلع بارہمولہ کا رہے گا۔ گرمائی راجدھانی سری نگر سے کوئی 51 کلومیٹر دور ضلع بارہمولہ کشمیر گھاٹی کے اتری شیتر میں واقع ہے، جہاں پلوامہ اور بڈگام کے علاوہ ضلع بارہمولہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی سرحدیں ضلع سری نگر سے جا ملتی ہیں، وہیں بارہمولہ ضلع کی سرحد اوڑی کے علاقے میں پاکستان سے بھی جا ملتی ہے، اور یوں یہی وہ ضلع ہے جو ایک طرف سے ہمسایہ ملک تو دوسری طرف سے شہری سری نگر سے جوڑ کھاتا ہے۔ جغرافیہ کے اعتبار سے یہ وادی کا آخری ضلع بھی ہے۔ ضلع بارہمولہ مرکز کے ایک خصوصی پروگرام ایسپائریشنل ڈسٹرکٹس یعنی امنگوں والے اضلاع کے انترگت بھی آتا ہے، اور اس پروگرام کی عمل آوری سے اس ضلع میں ہر طرف ترقی کے پھول کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بابا شکور الدین، بابا پیام الدین اور حضرت جانباز ولی رحمہم اللہ کی مبارک موجودگی کی بدولت اس ضلع کو کافی ساری روحانی اہمیت بھی حاصل ہے۔ اتری کشمیر کے اس ضلع کے تفصیلی چناوی اور ترقیاتی منظرنامے پر آئیے سنتے ہیں ہمارے نمائندے کوثر سلام کی یہ رپورٹ۔ بارہمولہ قصبے، جسے ضلع کا نام ماخوذ کیا گیا ہے، کو 2306 BC میں راجہ بھیمسنا نے آباد کیا ہے، اور تب سے یہ تاریخی ضلع دنیا کے مشہور تاریخ دانوں، سیلانیوں، بادشاہوں اور دوسرے حکام کی توجہ کا مرکز بنتا آیا ہے۔ جہاں یہ ضلع چین کے مشہور وزٹر ہیوان سیانگ اور برطانیہ کے ہسٹورین مور کرافٹ کی دلچسپی کا کیندر بنا، وہیں مغل بادشاہ اکبر اور جہانگیر بھی یہاں پر قیام کر چکے ہیں۔ 15ویں صدی میں یہاں پر مشہور صوفی سنت حضرت جانباز ولی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جبکہ 1620 AD میں سکھوں کے چھٹے گرو شری گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہاں کا دورہ کیا، اور یوں بارہمولہ ہندو، مسلم، سکھ اور بودھ دھرموں کا ایک سانجا کیندر بن کر سامنے آیا۔ ثقافتی کیندر ہونے کے ساتھ ساتھ بارہمولہ ضلع پراکرتی اور راجنیتی کے ایک اہم مرکز کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آیا ہے، اور جموں کشمیر کے راجنیتی گلیاروں میں ایک منفرد استھان حاصل کر چکا ہے۔ مشہور سیاحتی استھل گلمرگ اور ایشیا کے دوسرے سب سے بڑے تازہ جل کے جھیل وولر کے سبب جہاں یہ ضلع پورے وشو میں کافی مشہور ہے، وہیں جموں کشمیر کی راجنیتی میں کافی دبدبہ رکھنے کا بھی اس ضلع کو شرف حاصل ہے۔ گزشتہ پارلیمانی چناؤ میں اس شیتر سے نیشنل کانفرنس کے محمد اکبر لون وجیتا کے طور سامنے آئے تھے۔ ضلع میں کل 7 ودھان سبھا شیتر ہیں، جن میں سوپور، رفیع آباد، اوڈی، بارہمولہ، گلمرگ، واگورہ کریری اور پٹن شامل ہیں، جن میں 7,14,000 اور 831 ووٹر رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 3,60,474 مرد اور 3,54,347 مہیلا ووٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 10 تھرڈ جینڈر ووٹر بھی رجسٹرڈ ہیں۔ راجنیتی کے ساتھ ساتھ ضلع میں ترقیاتی عمل بھی کافی زوروں سے جاری ہے، اور پچھلے دشک میں یہ عمل کافی رفتار پکڑ چکا ہے۔ سینٹرل سپانسرڈ اسکیموں کے بدولت ضلع میں نئی سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے، جبکہ جل جیون، بجلی، ٹورزم، رورل ڈیولپمنٹ، NRLM، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹروں کے علاوہ دوسرے کئی شعبوں میں ضلع نے کافی ترقی کی ہے۔ ضلع میں ایگریکلچر، ہارٹی کلچر اور سیریکلچر میں بھی کافی پروگرس دیکھنے کو ملی ہے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں ضلع کے چیف پلاننگ آفیسر جاوید احمد سے۔ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے
یہ اس کا جو ٹیرین ہے یہ ڈفرینٹ ہے, ڈیفیکلٹ ہے. اٹ اسٹارٹ فرام شری نگر جو اس کا ایک اینڈ ہے, ہم مینلی جو بولے پٹن والے سے ایریا سے, اینڈ آگے اوڑی تک کی اینڈ ہو جاتا ہے, کلمنیٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرے سائڈ سے ہمارا ورلڈ فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن گلمرگ سے اسٹارٹ کر کے یہاں کپوارہ اینڈ بانڈی پورہ تک باؤنڈریز ٹچ کرتی ہیں. ان ٹرمز آف نمبر آف پنچایت یہ 402 پنچایت پہ مشتمل ہے. اچھا خاصا سا بڑا ڈسٹرکٹ ہے ان ٹرمز آف جیوگرافک میپ. اینڈ ابو آل جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ڈسٹرکٹ میں اینڈ جو ڈیولپمنٹل سینیریو ہے ڈسٹرکٹ کا, اس میں جو ہے ہمارے مینلی 2 ٹائپس کے جو پلانز رہتے ہیں. ایک جو ہمارا ڈسٹرکٹ اپیکس کا رہتا ہے, اور سیکنڈ جو ہمارا سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز جو گورنمنٹ آف انڈیا کی فنڈیڈ ہوتی ہیں وتھ سم میچنگ شیئر فرام دی یو ٹی کیپیکس. اگر ہم بات کریں جو ہمارا ڈسٹرکٹ کیپیکس ہے کرنٹ ایئر میں ہمیں 136 کروڑ کا ایلوکیشن تھا, جس میں ابھی جنوری اینڈنگ تک ہمیں 107 کروڑ کا ریلیز آیا ہے, جس میں ہم نے اراؤنڈ 62 کروڑ کا ایکسپینڈیچر کیا ہوا ہے. اینڈ جو ہماری ورکس تھے چھوٹے چھوٹے جو ڈسٹرکٹ لیول کے ورکس ہیں, جس میں پرومیننٹلی ہم اگر بات کریں 2-3 سیکٹرز ہیں جن کا ڈائریکٹ جو ہے پبلک کے ساتھ لائزان رہتا ہے, اور پبلک گریوینسز جس سے ہینڈل ہوتی ہیں, پبلک ایسپریشنز جس سے ہم میٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ جو گورنمنٹ کی انٹرونشن سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈی ڈی سی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل گرانٹس ہیں, بی ڈی سی بلاک ڈیولپمنٹ کونسل گرانٹس ہیں, اینڈ پی آر آئی جو پنچایت لیول کے پلان فارمولیشنز ہیں. تو جو یہ 3 ہے, ڈی ڈی سی ہو, بی ڈی سی ہو, پی آر آئی ہو, ان کا جو لوگوں کے ساتھ وائٹل اینڈ ڈائریکٹ جو رہتا ہے امپیکٹ رہتا ہے, بیکاز یہ جو ہے یہ پلانز تو گراس روٹ سے بن کے آتے ہیں. یہ 73rd اینڈ 72nd کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو جو 3 ٹائر پلان فارمولیشن کا جو کانسیپٹ آیا, اس سے گورنمنٹ کی وائٹل پالیسیز سے ان اسکیموں سے ہمیں لوگوں میں کافی کلوز جانے کا موقع ملتا ہے, اور ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ میکسیمم جو ہے یہ 3 سیکٹرز ہمارے آر ڈی ڈی یعنی کہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی ہینڈل کرتا ہے ایگزیکیوشن میں. اینڈ جو کچھ ایسے نیچر کے کام ہے وہ آر اینڈ بی روڈس اینڈ بلڈنگز ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتا ہے. تو اس میں ہم نے کافی اچھا کام کیا. اس بار اچھا خاصا سا 100 کروڑ کے قریب اسی میں ایلوکیشن تھی, تو اس میں ہمارا ایکسپینڈیچر بھی بہت اچھا رہا ہے, اراؤنڈ 90+% کا رہے گا. وی آر ہوپ فل, اینڈ جو ہمارے ٹارگیٹ ورکس ہیں وہ بھی ہوپ فلی کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ضلع میں ترقیاتی عمل کے حوالے سے جنتا کا کیا کہنا ہے, آئیے سنتے ہیں. مودی سرکار کے بہت شکر گزار ہیں کہ ڈسٹرکٹ بارامولہ میں اور خاص کر رورل ایریاز میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے چند ورشوں میں. آپ ہیلتھ سیکٹر لیجئے گا, آپ ایجوکیشن سیکٹر لیجئے, آپ فارمنگ سیکٹر لیجئے کہ فارمرز کو جو بینیفٹ ڈائریکٹ بینیفٹ ہوا ہے یا ٹرانسفر کے ذریعے جو بینیفٹ, اور اس کے بعد جو اب جیسے کہ کے سی سی فارمرز کو ملا, اور ترنت ہر فارمر کو جس کے پاس زمین ہے اور اس کو کے سی سی ڈیری فارم میں ملا. جو لیٹسٹ جو بھی اسکیمز ہیں ان کا فارمرز کو بینیفٹ ملا. گورنمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھیے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. اس میں آپ بایومیٹرک سسٹم دیکھیے, اور کسی بھی آپ سیکٹر میں ڈسٹرکٹ بارامولہ میں آپ دیکھیے ڈیری فارم پروڈکشن دیکھیے کتنی ان ورشوں میں بڑی. میرے خیال سے پچھلے 70 سال میں اتنی یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور سب سے جو میرے خیال سے بہت سب سے جو چینج آئی ہے وہ ایٹیٹیوڈ میں چینج آئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ ایک ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے. آپ آر این بی ڈپارٹمنٹ دیکھیے وہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کریں. آپ لوکل ڈسٹرکٹ کی لیول میں آپ رورل ایریاز میں جائیے, اوپر ٹرائبل ایریاز میں جائیے کہ وہ 100% اپنی ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں انفراسٹرکچر بھی اپ گریڈ ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں انفراسٹرکچر میرے خیال سے ہو سکتا ہے کمی بھی ہو, لیکن انفراسٹرکچر بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا جو فوکس میرے خیال سے ڈسٹرکٹ بارامولہ میں رہا ہے, ٹوریزم میں رہا ہے. ہم نے ایک سیلف ہیلپ گروپ بنایا ہے جس میں ہمارے جو سیلف ہیلپ گروپ میں جو ممبرس ہے اس میں 7 فیمیلز ہیں اور 3 میلز ہیں. اور ہم نے جو یہ سیلف ہیلپ گروپ بنایا ہے بیسیکلی اس میں جو امپلائیز ہے وہ ایکچولی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ملی. اس وجہ سے ہم نے جو یہ گروپ بنایا ہے سیلف ہیلپ گروپ, یہ ہم نے ایگریکلچر بیسڈ جو ہے ٹیشو کلچر لیب فرسٹ ان جے اینڈ کے, جو کہ پہلی بار پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیشو کلچر لیب. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, ہم پلانٹس لے آتے تھے فرام اٹلی, جرمنی, نیوزی لینڈ سے,
और इम्पोर्ट करते थे। अराउंड 4000 करोड़ जो है ड्रेन आउट होते थे हर साल यहाँ से। तो ये जो टिश्यू कल्चर लैब है, हम वही प्लांट जो इम्पोर्ट करते थे इटली से, सेम 100% वायरस फ्री और जिसमें कि ट्रू टू कॉपी हमें मिल जाता है। इस तरह से हमने अराउंड इस साल 62,000 प्लांट जो है वो हमने भेज दिए और ये खुशी की बात है। और पहली बार जिंदगी में ये स्टार्टअप विद द हेल्प ऑफ सुकॉस्ट उन्होंने टेक्निकल हैंड देकर हमें इस ग्रुप को आगे बढ़ाया है और इसमें अराउंड 62% जो है उनको जॉब मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम जॉब सीकर्स थे इसमें और जॉब सीकर्स के बाद हम जॉब प्रोवाइडर्स बन गए। इसके अलावा तकरीबन फीमेल जो है 20 फीमेल काम कर रहे हैं वहाँ पर जो कि अपना रोजगार कमा रहे हैं। ये था बारामूला से भारत विकसित डायरी का विशेष कार्यक्रम। धन्यवाद। इसके साथ ही भारत विकास डायरी का ये शुमारा भी यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर जरूर भेजें। कार्यक्रम के एक और शुमारे में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मेजबान शबीर उज़्ज़मा को इजाजत दें। खुदा हाफिज।